السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 26ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، برائے مہربانی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ایک ساتھ آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ عقبہ کی گھاٹی میں ایک رات جب چاندنی چھٹکی ہوئی تھی، ہم لوگ عقبہ کی ایک گھاٹی میں تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ یہ جگہ ہماری خفیہ ماجگاہ تھی، جہاں ہم اپنے دشمنوں کی نظروں سے دور آپس کے مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ مگر اس رات وہاں کچھ اور مہمان بھی تھے۔ یہ 12 آدمیوں کا ایک وفد تھا جو مدینے سے آیا تھا۔ مدینے کا نام ان دنوں یثرب تھا۔ ان کے آنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ وہ اللہ کے رسول کو مدینے میں قیام کی دعوت دینے آئے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر میں رہنے بسنے لگیں اور اہل یثرب کے درمیان جو مستقل طور پر باہمی عناد اور نزاع کا شکار رہتے تھے، مصالحت کروا دیں۔ انہوں نے یثرب میں کسی سے سنا تھا کہ مکے میں ایک پیغمبر ہے جو اخوت کا درس دیتا ہے۔ اسی شہرت کی بنا پر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اس امید پر کہ شاید ان کی توجہ سے یہ فساد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور اہل مدینہ چین سے زندگی گزارنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو نہایت اطمینان سے سنی اور کہا، اس سے بیشتر کہ میں ہاں کہوں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے موقف کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حتمی فیصلہ آپ سوچ بچار کے بعد کیجیے گا۔ فی الحال آپ میرے ایک نمائندے کو 1 سال کے لیے اپنے ساتھ لے جائیے۔ یہ آپ کو دین اسلام سے آگاہ کرے گا۔ 1 سال بعد بھی اگر آپ کا خیال یہی ہوا تو میں آپ کے شہر میں آ کر آباد ہو جاؤں گا۔ ان کے ساتھ روانہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ذاتی شرف یہ بھی تھا کہ وہ ہم شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس 1 سال میں ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ وہ گھٹن تھی کہ اللہ کی پناہ، اور سال تھا کہ ختم ہی ہونے کو نہ آتا تھا۔ کبھی کبھی تو ہم سوچتے تھے کہ مدینے سے ہمیں کوئی دعوت آئی بھی تھی یا محض ایک خواب تھا۔ ہماری حالت قابل رحم تھی۔ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں محصور تھے۔ اللہ اللہ کر کے 1 سال پورا ہوا، مگر ہمیں یوں لگا جیسے 1 نہیں 5 سال گزر گئے ہوں۔ مدینے والے واپس آئے ٹھیک 1 سال بعد، 1 دن 1 گھنٹہ بھی آگے پیچھے نہیں۔ 1 تہائی رات گزر جانے کے بعد وہیں عقبہ کے خفیہ مقام پر جہاں وہ گزشتہ سال آئے تھے، مگر اس بار وہ 12 نہیں 75 تھے۔ معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ابن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ سن نبوت کا 13واں سال تھا۔ ہم سارے ڈرے سہمے لوگ تھے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ کوئی جال بچھایا گیا ہے، اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں۔ دن رات خوف میں زندگی گزارتے گزارتے میں ہوا سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ اتنے میں زیوروں کی جھنکار میرے کانوں میں سنائی دی۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ ان سے ذرا حوصلہ ہوا۔ عورتوں کی موجودگی میں عام طور پر لوگ جھگڑا فساد نہیں کرتے۔ مدینے سے آئے ہوئے وفد نے ہمیں اپنی وہی پیشکش دہرائی کہ ان کے شہر میں آ کر آباد ہو جائیں اور ان کے باہمی تنازع چکائیں۔ ایک لمحے کے لیے محفل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہر فرد کی نگاہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھیں۔ اسی ایک لمحے کے توقف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی ہلکی سی جنبش سے ان کی درخواست منظور کر لی۔ اس وقت ہم وہ نہیں جانتے تھے جو ہم نے بعد میں جانا۔ اس ایک لمحے نے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش پر غور فرمایا، دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ یہ ایک لمحہ صدیوں پر محیط تھا۔ اقوام عالم کا مستقبل، انسان کی دین بھی نشو و نما، عالم انسانیت کا فکری ارتقاء، تہذیب و تمدن کے آفاقی معیار کا فروغ، کیا کچھ اپنے اندر لیے ہوئے تھا وہ ایک لمحہ جو بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی ایک ہلکی سی جنبش کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک وعدہ لیا جسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کی نوعیت تو ایک درخواست کی سی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حلم سے اہل مدینہ کے سامنے کی تھی۔ انہوں نے فرمایا، آپ لوگ وعدہ کریں کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، خواتین کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، اپنی بیٹیوں کو قتل نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، اللہ کے قوانین پر کاربند رہیں گے اور ان لوگوں کو تحفظ دیں گے جو اللہ کے رسول کے ساتھ مدینے جائیں گے۔ آپ نے انہیں یہ بھی فرما دیا کہ ان کے مدینے جا کر رہنے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ صرف مدینے والوں کے لیے وقف ہو گئے ہوں۔ وہ ہر قوم، ہر نسل، ہر رنگ کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اتنے انکسار سے ادا کیے گئے اتنے 2 ٹوک الفاظ میں نے کبھی نہیں سنے۔
دوسرے لفظوں میں وہ فرما رہے تھے کہ اپنے خداؤں کو آگ لگا دو، ان کا وجود ختم کر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو کرو۔ ماں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتا چکے تھے کہ قوانین الہی کیا ہیں، دوسروں کو اپنے مال و دولت میں شریک کرنا، یہاں تک کہ ایک کھجور میں سے بھی دوسرے کو حصہ دینا۔ مدینے والوں نے سوال کیا اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے ایک لفظ میں اس کا جواب دیا، جنت۔ برا بن معرور نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یا رسول اللہ، خدا واحد کی قسم، ہم جان و مال سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے تلواروں کی چھاؤں میں پرورش پائی ہے اور جنگ آزمائی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ان کی بات ابھی جاری تھی کہ ابو الحشیم بن حیان نے کہا، رسول اللہ، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ قوت اور اقتدار پا کر ہمیں چھوڑ دیں اور واپس اپنے قبیلے چلے جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، میرا خون تمہارا خون، تمہاری ذمہ داری میری ذمہ داری، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست، میں تمہارا تم میرے۔ یہ سن کر سب سے پہلے کعب بن مالک، ابو الحشیم اور سعد بن زرع نے بیعت کی۔ آپ نے ہر شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور خواتین کی بیعت سر کے اشارے سے قبول کی۔ اس وفد میں کئی نوجوان بھی تھے، ان میں ایک سجیلا نوجوان تھا، مجھے اس کا وہ چہرہ آج تک یاد ہے، روشن سے آنکھیں، سفید رنگ، چہرہ ایسا شگفتہ جیسے کوئی پھول کھلا ہو، دانت اتنے چمکدار کہ نور کی شعاعیں پھوٹتی تھیں۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن سے بعد میں ہماری بڑی بڑی صحبتیں رہیں۔ وہ اسلام کے اتنے جید عالم بنے کہ امام الفقہاء اور امام العلماء کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ معاذ قیامت کے دن علماء کے امام ہوں گے، اسی مناسبت سے انہیں امام العلماء کا لقب ملا۔ یہ تھی بیعت عقبہ ثانی، جو عقبہ کے مقام پر پہاڑوں کے درمیان دریا کی ایک سوکھی گودی میں لی گئی۔ لیکن مجھ صاحب غلام کا خیال ہے کہ ہم اس رات عقبہ کے کسی گھاٹی میں نہیں بلکہ رب ذوالجلال و اکرام کی رحمتوں کے جوار میں بیٹھے تھے۔ عقبہ کی اس بیعت کے بعد ہماری دنیا ہی بدل گئی۔ اب ہم ایک ٹولہ، ایک گروہ، ایک جماعت نہیں بلکہ ایک قوم، ایک ملت تھے۔